نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے سورہ ضحیٰ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رب تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ رب تعالیٰ مجھے اب سے لے کے مرتے دم تک حق، سچ اور صحیح بات کہنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ ضحیٰ وہ سورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان بتائی ہے، اپنے حبیب کی شان بتائی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاش کے وقت کی قسم کھا کے، رات کی تاریکی کی قسم کھا کے، اور بعض تفصیلی روایات یا خطیبانہ روایات کے مطابق آپ کے روشن چہرے کی قسم کھا کے اور آپ کی زلفوں کی قسم کھا کے اگلی بات سمجھائی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ میں نے تمہیں جو نبی عطا کیا ہے بڑا اونچا نبی عطا کیا ہے، اونچی شان والا نبی عطا کیا ہے، لہذا تمہیں اس عظیم الشان نبی کی ذات کی اور اس کی سیرت کی اور اس نبی کی تعلیمات کی جو کچھ وہ ساتھ لایا ہے، ان ساری چیزوں کی حد درجہ قدر کرنی چاہیے، حد درجہ قدر کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی عظیم نعمتوں کی ناقدری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے تو ایسی قدر کی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے اور ہاتھوں سے بازوؤں سے پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، وہی پانی لے کے اپنے چہروں پہ، جسم پہ، بازوؤں پہ مل لیا کرتے تھے۔ وہ تو ایسے لوگ تھے۔ یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر پیروکاروں کی طرف سے، شاگردوں کی طرف سے، مقتدیوں کی طرف سے کیا کچھ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے آپ کو بڑی حیثیت دی۔ تو مقتدیوں کی طرف سے، جو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی صحابہ، ان کی طرف سے، شاگردوں کی طرف سے، آپ کے پیروکاروں کی طرف سے، اور آپ کی اولین امت کی طرف سے جب دنیا کے لوگوں نے آپ سے محبت کا، عقیدت کا
مظاہرہ دیکھا تو انہوں نے یہ گواہی دی مخالفوں کو کہ خدا کی قسم تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکار ان کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے. اب بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پیروکار دیکھے، ان کے نوکر چاکر دیکھے، ان کے غلام دیکھے، لیکن جو محبت، جو عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے غلاموں کی ہے، ان کے پیروکاروں کی ہے، شاگردوں کی ہے، مقتدیوں کی ہے، وہ عقیدت، وہ محبت وہ ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بر مٹنے کے لیے تیار ہیں، بر مٹنے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق ہیں کہ آب کے آگاہ سے گرنے والا پانی کا قطرہ زمین پہ پڑنے نہیں دیتے، وہ لے کے اپنے چہروں پہ ہاتھوں پہ ملتے ہیں. تو انہوں نے تو بڑی قدر کی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی، آپ کے ارشادات کی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی جگہ تشریف لے جا چکے ہوتے، وہاں پہ قضاء حاجت فرمانی ہوتی اور پھر صحابہ کا وہاں سے گزر ہوتا، آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت نہ ہوتی، آپ ایسے قضاء حاجت کی حیت اور حالت بنا دیتے تاکہ رسول اللہ کی یہ سنت بھی زندہ ہو جائے. وہ تو ایسے لوگ تھے. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا، جگہ جگہ میں ان سے راضی، یہ پکے مومن، یہ سچے مومن، یہ جنتی ہیں، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، اور ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہے. ان کے لیے اجر عظیم ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، دلوں کو جانچا. ان کے دل خوف خدا سے، عظمت خدا سے، محبت خدا سے اور تقوی سے لبریز ہیں، بھرے ہوئے ہیں، پورے ہیں. بات ہماری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، ان کی سیرت کی اور اللہ کے احکام کی کتنی قدر کرنے والے ہیں. اللہ نے کہ قرآن کی شان بتائی، کہ رمضان کی شان بتائی کہ اے لوگوں، اس آخری امت کے لوگوں، تمہیں مہینہ ملا وہ بھی عظیم، تمہیں دن ملا وہ بھی عظیم، تمہیں جو ہفتہ ملا، ہفتے کے بعد دن ملا وہ بھی عظیم، نبی ملا وہ عظیم، تمہیں ملت ملی وہ عظیم، اور تمہیں دنیا آخرت میں جو مقام ملا وہ سب سے بڑھ کر. لہذا تمہیں ایسے نبی کی تعلیمات کی اور ایسے دین اور دین کی تعلیمات کی قدر کرنی چاہیے اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ہم اپنے ایک ایک عمل سے، ایک ایک حرکت سے اس کی ناقدری کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی، تعلیمات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، آپ کے طریقوں کی، اس دین کی، قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم ناقدری کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ تو اللہ کے وہ حبیب تھے، اللہ کے وہ حبیب تھے کہ کچھ عرصے کے لیے وہ عبادت ہو گئے تو کافروں نے طعنت دینا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام کر رہے تھے تو اس میں آپ کی انگلی زخمی ہو گئی اور اسے خون بہنا شروع ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک شعر پڑھا، هل انت الا اصبع النبیت وفی سبیل اللہ لا تلتی، کہ تو ایک انگلی ہے اور تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں یہ تھوڑی سی مشقت ملی ہے. لوگوں نے تو بڑی بڑی جانیں کھپائی ہے اللہ کے راستے میں. اپنی انگلی سے خطاب فرمائیں، فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تو ایک انگلی ہے اور تجھے تھوڑا سا زخم پہنچا ہے اور اس کے نتیجے میں خون نکل رہا ہے. سابقہ لوگوں نے تو جانیں کھپائی ہے اللہ کے لیے، ان کے اوپر آرے رکھ دیا گیا، ان کو چیرا گیا ہے، اور اس طرح آروں سے چیر چیر کے اللہ کے راستے میں انہوں نے قربانیاں پیش کی، اس طرح جانے کا پوائنٹ ہے. تو اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی
اللہ کے پیارے رسول کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بس وہ علماء کہتے ہیں کہ دوسرا آدمی کوئی بات کہہ دے اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اپنا کہہ دے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے آپ سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھیج دی۔ اس کی طرف تو میں بات میں جاتا ہوں، لیکن اپنا آدمی کو کچھ کہہ دے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی مثال علماء منصور خلیفہ کی دیتے ہیں کہ وہ جب معذور ہوا اور لوگ اس کو جو ہے نا وہ پتھر مارنے لگے، لوگ ناراض تھے اس سے، ظالم تھا، پتھر مارنے لگے اس کو، تو اپنا ایک خلیفہ تھا، اپنا وزیر تھا، وزیر نے بھی چھوٹا سا کٹ کر مارا۔ بس جب وزیر نے مارا اس پہ منصور بڑا تڑپا اور اس نے کہا تو نے کیوں پتھر مارا؟ اس نے کہا لوگ اور تو مار رہے، میں نے مار دیا۔ اس نے کہا اور لوگ ہیں، تو چھوڑ میں نہیں، تو میرا وزیر تھا، اور لوگوں کے پتھر سے مجھے تکلیف نہیں ہوئی جتنا جو تیری حرکت سے مجھے تکلیف ہوئی۔ چنانچہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی کہ اللہ کے پیارے حبیب کوئی رب ناراض تو نہیں ہو گیا، آپ کو یہ تکلیف پہنچی، وہی نہیں آ رہی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ بھیج دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی، فرمایا کہ نہ میں نے میرے حبیب تجھے چھوڑا ہے اور نہ میں تجھ سے ناراض ہوا۔ چنانچہ اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں پیش کیا، والضحیٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ بات تفسیری اور خطیبانہ روایات کے مطابق والضحیٰ قسم ہے میرے حبیب، مجھے قسم ہے تیرے روشن چہرے کی قسم، تیرے حسین و جمیل چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور مجھے قسم ہے تیرے زلفوں کی جب وہ تیرے کندھوں پہ چھا جائے، ان زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ تیرا رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی بعد میں آنے والی حالت وہ پہلی حالت سے کہیں بہتر ہوگی۔ بعد میں آنے والی حالت وہ غلبے کی ہوگی، تجھے میں غلبہ عطا کروں گا۔ پورے جزیرہ عرب پہ غلبہ تو تیری زندگی میں ہوگا، پورے جزیرہ عرب پر تیری موجودگی میں اور تیری حیات میں اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا، اور تیرے جانے کے بعد تیرے خلفاء کے ہاتھوں میں آدھی دنیا تک تیرے اقتدار کو پہنچاؤں گا، بلکہ 65 مربع میل تک تیرے اقتدار کو پہنچا دوں گا، تیری خلافت کو پہنچا دوں گا، پھیلا دوں گا۔ اس طرح تیری بعد میں آنے والی حالت وہ پہلی حالت سے کہیں بڑھ کر ہوگی، تیری امت کے کثرت کے اعتبار سے، تیرے دین کے غلبے کے اعتبار سے، اور تیری حکومت، تیری خلافت کے پھیلنے کے اعتبار سے۔ اور یوں بھی بعض نے تفسیر کیا ہے کہ دنیا میں بھی تو میں نے تیری شان ظاہر کی اور بیان کی ہے، بیان بھی کی قرآن میں تیری شان، کہ میرے بعد اگر مقام ہے تو میرے حبیب کا مقام ہے، اور معجزات کے ذریعے بھی تیری شان ظاہر ہوئی ہے کہ اللہ کے بعد اگر مقام
جیسے ایک دیہاتی نے رسول اللہ سے عرض کی کہ اللہ کے پیارے رسول، میں ایمان تو لا چکا ہوں، تیری رسالت پر نبوت پر ایمان لا چکا ہوں، لیکن اگر تیرا آپ کا کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے تو میرا ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو خود بتا دے کیا معجزہ ظاہر کروں؟ سامنے کی کرکٹ درخت تھا۔ دیہاتی کہنے لگا اللہ کے حبیب، یہ درخت اگر کہہ دے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہے، اللہ کے حبیب ہے، تو میرا ایمان تو پہلے سے موجود ہے، میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا اور میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے کیکر کے درخت کو اشارہ کیا کہ اے کیکر کے درخت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر گواہی دے دے اگر تو مجھے اللہ کا رسول سمجھ رہا ہے۔ چنانچہ وہ درخت پہلے ادھر جھکا، پھر ادھر جھکا، پھر آگے کی طرف، پھر پیچھے کی طرف، اسی طرح جڑوں کو اکھیڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، آپ کو سلام کیا، اور پھر وہ کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ درخت نے گواہی دے دی کہ آپ صرف اللہ کے رسول نہیں بلکہ آپ کو تو انسانوں کے سوا دوسری چیزیں بھی سلام پیش کرتی ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں جب اس کے پاس سے گزرتا ہوں یہ اور کا بڑا پہاڑ مجھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے سلام کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے اندر ایک پتھر ہے، بعض پتھر ہے میں اب بھی جانتا ہوں، جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتے ہیں اور مجھ پہ درود پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور موقع پر کافروں نے کہا کہ اگر تو آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں تو کوئی اس پہ دلیل پیش کر دو، کوئی معجزہ پیش کر دو۔ آپ نے فرمایا خود بتا دو کیا چیز پیش کر دوں؟ وہاں گو بلی ہوئی پڑی تھی، اور نے کہا یہ گو اگر زندہ ہو جائے اور یہ کہہ دے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مان جائیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو سے فرمایا گو اگر تو مجھے اللہ کا رسول سمجھتی ہے تو گواہی دے دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کہتے ہوئے گو حرکت میں آئی، مڑ کا گو پہلے حرکت میں آئی، اس نے حرکت شروع کی اور اس کے بعد پھر وہ کہنے لگی اشہد انک لرسول اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، وانک لرسول اللہ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دنیا میں تو میں نے کہہ کر بھی دنیا پہ ظاہر کیا میرے بعد اگر مقام ہے میرے حبیب کا، اور بہت سارے معجزات نے بھی ظاہر کر دیا، ثابت کر دیا کہ اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو اللہ کے حبیب کا، لیکن میرے حبیب صرف دنیا نہیں میں آخرت میں بھی تیرا مقام اور صحیح تیری شان تو آخرت میں ظاہر ہوگی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اور مقام محمود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا آپ کو کہ سارے کے سارے انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، آپ اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کریں گے حساب کتاب شروع کرانے کے لیے۔ لوگ قیامت کی گرمی سے یہ سورج جو اب کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل صرف 2 میل کے فاصلے پر ہوگا،
یہ سورج 2 میل کے فاصلے پر، اور اتنی گرمی ہوگی کہ گرمی کی تپش کی وجہ سے، دھوپ کی تپش کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بڑے سے بڑا کافر کہے گا جہاں مرضی جہاں ہم جائیں، یہاں سے ہماری جان چھوٹ جائے اس گرمی سے اور تپش سے، پیارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ کے ہاں سفارش کر دیں، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ آپ معذرت کریں گے، مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیں گے سارے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں وہ کلمات القاء کریں گے، میرے دل میں وہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالیں گے کہ ان الفاظ کے ذریعے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور روؤں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا محبوبا ارفع راسک، میرے حبیب سر اٹھائیے اور سل توڑا، مانگ لیجئے جو بھی آج مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بعد میں آنے والی حالت وہ تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور میں نے تجھے کہاں چھوڑا ہے، میں نے آپ کو کہاں چھوڑا، نہ میں چھوڑا ہے اور نہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خود کہہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے تو مجھے میری امت کو اتنا عطا کر دیا، اتنا عطا کر دیا کہ اتنا آپ نے سے پہلے کسی کو نہیں دیا، بہت عطا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاسی غلبے کے اعتبار سے اور خاص کر مقام کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اور آپ کی امت کو عطا فرمایا وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا۔ آپ کی امت سب سے بعد میں آنے والی لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والی، اور رسول اللہ نے فرمایا جب تک میں جنت کا مین گیٹ خود نہ کھولوں تو کوئی نبی نہیں کھول سکے گا، اور جب تک میرا ایک امتی باہر ہوگا کوئی اور امتی جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ اللہ نے یہ مقام جو بتا دیا پھر ہمیں بھی لاج رکھنی چاہیے نا۔ آج ہمارے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، آپ کے چہرے کے خلاف ہے۔ آج ہمارا لباس وہ غیروں کا ہے، ہمارا کھانا غیروں کا، پینا غیروں کا، اٹھنا بیٹھنا غیروں کا، شادی اور بیاہ میں ہم رسم و رواج کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ ہندوانہ رسمیں جو ہندوؤں سے ہم نے لی ہیں شادی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، ان پہ ہم چل رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات وہ ہم نے پس پش ڈال دیے۔ کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے سامنے آب کوثر پہ آپ کیسے جائیں گے، حوض کوثر پہ کیسے جائیں گے جب لباس غیروں کا ہوگا، شکل و صورت غیروں کی ہوگی، اور ہم نے ہر موقع پہ رسم و رواج کو سینے سے لگایا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو ہم نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے دین کی ناقدری تو کیا ہے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کیا جواب دیں گے؟ میں نے تمہیں کیا مقام عطا کیا تھا؟ تمہیں دین کون سا عطا کیا تھا؟ تمہیں کتاب کون سی عطا کی تھی؟ تمہیں نبی کون سا عطا کیا تھا؟ اس کتاب نے اور اس دین نے، نبی نے جو تمہیں دنیا میں ایسا بنا دیا تھا کہ دنیا میں تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، نہ اختراع کے اعتبار سے بھی ایک وقت تک جب تم قابل ایمان والے تھے، اور دلیل کے اعتبار سے، برہان کے اعتبار سے
سے، تمہاری دین کی حقانیت کے اعتبار سے، تو قیامت کے دن تک تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج بھی جب علماء سے عیسائی پڑھے مخاطب ہوتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن جس شکل میں اور جس حالت میں اترا تھا اسی حالت میں وہ موجود ہے، تم اپنی انجیل دکھاؤ اسی حالت میں، تم تورات دکھاؤ اسی حالت میں، تو بڑا جواب ہو جاتے۔ اصل عبرانی سریانی زبان میں تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی، اور وہ عبرانی سریانی زبان میں نہیں ہے، تورات عبرانی زبان میں، انجیل سریانی زبان میں، دونوں اس میں نہیں ہے، اس کے ترجمے ہیں، اور ترجموں میں وہ خود اس کے قائل ہو چکے ہیں کہ ہماری جو کتابیں ہیں ان میں ہزاروں تعریفات ہو چکی ہیں، تبدیلی ہو چکی ہیں، آپ نے خود اپنے مطلب کی باتیں اس میں داخل کی ہیں، اور قرآن ہے جیسے اللہ نے اتارا اسی طرح عربی میں انہی الفاظ کی طرح آج بھی موجود ہے۔ ایسا دین اللہ نے عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی ہماری عمریں اللہ نے ہمیں گھڑیاں ایسی دی، مختصر گھڑیاں اللہ نے ایسی دی جیسے شب قدر، بعض مقامات اللہ نے ایسے عطا کیے، بعض عبادات ایسی عطا کی کہ اگر ہم بجا لائیں تو وہ جو 1200 برس زندگی گزار چکے ہیں ان سے ہم بہت آگے پہنچ جائیں۔ صرف کمی ہے ہماری طرف سے، کوتاہی ہے ہماری طرف سے، یہ دین کی ناقدری تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں مقام عطا کیا اس کی ناقدری توڑ کیا ہے۔ کل اگر اللہ تبارک و تعالی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ میں نے مقام کیا دیا تھا تم نے اس کی قدر کیا تھی، آپ کیا جواب دیں؟ دنیا کے لیے تو بڑے سمجھدار ہیں، صرف دنیا کے لیے سمجھدار بننا جس کو عقل معاش کہتے ہیں، اپنی عقل کو عقل معاش بنانا کہ معاش بس دنیا کی فکر ہو، دنیا کی فکر ہو، دنیا کہاں سے حاصل ہوتی ہے، دنیا کہاں سے جمع ہوتی ہے، اور دنیا کی زندگی اب کیسے خوبصورت اور اچھی بنا لیں گے۔ صرف عقل معاش جو ہے نا یہ حاصل کرنا، اس کے پیچھے چلنا، دنیا کو سمجھنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا، آخرت کو فراموش کر دینا، عقل معاش کو نہ حاصل کرنا، اور عقل سے آخرت کے بارے میں کام نہ لینا کہ آخر اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے، ہمارے آنے کا کوئی تو مقصد ہے نا۔ انسان جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس کے جانے کا مقصد ہے، تو دنیا میں جب آئے ہیں اس دنیا میں آنے کا بھی کوئی مقصد ہے، کیا اس کے بارے میں سوچتے کبھی سوچتے اس کے بارے میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل کہہ دے آپ سے کہ جس مقصد کے لیے دنیا میں نے بھیجا تھا، انبیاء بھی بتاتے رہے، علماء بھی بتاتے رہے، تم نے وہ مقصد کیوں نہیں اپنایا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھ پہ رحم فرمائے، صرف تقریر سننے سے کام نہیں چلتا، عمل سے کام چلتا ہے، عمل سے۔ صحابہ سنتے تھے اور جو سنتے تھے عملی زندگی میں لاتے تھے، اس لیے تو اللہ کے نبی کامیاب تھے، اللہ نے کی کامیابی کی پکا مومن ہونے کی گواہی قرآن میں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، اور آئندہ جو مرضی ہے یہ عمل کرے، میں نے کچھ نہیں کہوں گا۔ اتنا بڑا اعتماد صحابہ پہ، اتنا بڑا اعتماد میرے صحابہ۔ آج ہمیں اگر کوئی کہہ دے کہ آئندہ جو مرضی عمل کرو، رب کی طرف سے اعلان ہو جائے، اور کس طریقے کا پتہ چلے کسی طریقے سے کہ رب کی طرف سے اعلان ہے آئندہ جو مرضی عمل کرو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ہم تو آج ہی سے نماز اور روزہ سب کچھ چھوڑ دیں گے کہ بھئی اب ہم پہنچ گئے ہیں، اب رب کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے، ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں۔ وہ صحابہ تھے، قرآن میں رب کائنات کے کلام میں انہوں نے یہ سنا تھا آئندہ جو مرضی عمل ہو، اے عمل ما شئتم، آئندہ جو مرضی عمل کرو، یہ اعلان سنا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ رات کو ایسے گڑ گڑاتے کہ فرشتے گڑ گڑا جاتے، فرشتے رش کھا جاتے ان کے گڑ گڑانے پر، اور صبح وحی آ جاتی کہ آپ نے صحابہ رات کو ایسے گڑ گڑائے کہ فرشتے ان پہ رش کھانے لگے۔ تلاوت کرتے تو اس اخلاص سے کہ وہ بیٹھ کے دنیا میں تلاوت کرتے، فرشتے سننے کے لیے دنیا میں آ جاتے۔ صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے، ایسے چراغ لوگوں نے دیکھے، ایسے چراغ رسول اللہ ہوتے منار دے کے روشنی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا انہوں نے کہا یہ منار نہیں تھے، روشنی کے چراغ نہیں تھے، لائٹیں نہیں تھی، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو میرے پاس صحابہ کی تلاوت سننے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ تو اس تلاوت میں کتنا اخلاص تھا، انہیں سننے کے لیے فرشتے آئے تھے، باوجود اس کے یہ سارے اعلان وہ سن چکے تھے، اللہ ان سے راضی۔
یہ پکے مومن ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، آئندہ جو اب مرضی عمل کرے میں نے کچھ نہیں کہوں گا، اس کے بعد کوئی عمل یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ دنیا کو دن کو سارا دن جہاد کرتے تھے، دن کو مسلح کی پشت پہ سوار ہوتے تھے اور رات کو دن کو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے تھے، رات کو مسلح کی پشت پہ سوار ہوتے تھے۔ اس لیے تو ایران کے سپہ سالار سے جب بادشاہ نے پوچھا میں کیا بات ہے، ہم شکر طاقت ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن مسلمان علاقوں پہ علاقے فتح کر رہے ہیں، اب شکست کھا رہے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا وہ انسان نما عجیب مخلوق ہے، عجیب مخلوق ہے، وہ دن کو تو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں اور رات کو مسلح کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں۔ پھر ان کی سپاہی جن بستیوں میں جاتے ہیں، وہ بستیاں معمول ہو جاتی ہیں، وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، وہاں کی ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سپاہی جہاں جاتے ہیں وہاں لوگ لوٹتے ہیں، ماں بہنوں کی عزتیں لوٹتی ہیں۔ یہ فرق ہے کہ وہ اب لوگ ان کے عاشق ہو چکے ہیں، خود کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ۔ اور ہماری فوجیوں کا یہ حال ہے تو اس لیے ہم سے اپنے فوجی نفرت کر رہے ہیں، اپنے ہمارا دین چھوڑ کے ان کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ایسا دین عطا کیا ایسا کہ جس نے دنیا کو اپنا عاشق بنا دیا، جب عمل کرنے والوں نے عمل کر کے دکھا دیا۔ ایک آج ہم مسلمان ہیں، ہندو ہمیں مسلم اس لیے کہتے ہیں جن کے کام ناک وغیرہ کٹے ہوئے ہوں، اس لیے مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم نے دین کو بدنام کر دیا۔ ہمیں دیکھ کے لوگ دین سے بیدار ہوتے ہیں، بانتے ہیں، اور کل اللہ جو ہمیں یہاں سے پکڑے گا کہ بتا دے میں نے تجھے دین کا ترجمان بنایا تھا کہ میں نے دین کی اسلام کی صحیح ترجمانی کر، تجھے دیکھ کہ میرے صحابہ کی طرح لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، بتا دے تیری وجہ سے لوگ دنیا سے بتا پھر کیوں ہوئے ہیں، پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اس لیے خدا کے لیے اور خاص کر نوجوان نسل، اللہ نے نوجوان کو نوجوانی سب سے پہلے اپنے دین کے لیے عطا کی ہے۔ جیسے والدین چاہتے ہیں نا ہمارے نوجوان ہمارے فرمان بردار ہو، والدین کی دعائیں نکلتی ہیں، خوش ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں، اور اگر وہ پارٹی ہو والدین بیزار ہوتے ہیں، پردہ نکلتی ہے، لوگوں کے سامنے ان کی برائی بیان کرتے ہیں۔ والدین سے بھی بڑھ کر سب سے پہلے اللہ نے نوجوان کو جوانی اپنے دین کے لیے طاعت کے لیے عبادت کی عطا کی ہے۔ اگر یہ اللہ کے دین پر خرچ ہوگی، یہ اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ قیامت کے دن ان 7 آدمیوں کو جو عرش کے سائے کے لیے جگہ دے گا جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی نوجوان کی اللہ کے لیے وقف کی ہوگی۔ اور اگر نہیں تو پھر اللہ جہاں عمر کا پوچھے گا، بات کا پوچھے گا، علم پہ عمل کا پوچھے گا، وہاں اللہ خاص کر جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ نوجوان سے کہے گا بتا دے تجھے میں نے جوانی دی تھی سب سے پہلے اپنی اطاعت عبادت کے لیے، وہ کہاں خرچ کی ہے؟ پھر نوجوان اگر جواب ہاں ملے گا جنت ہے، اور اگر جواب نہیں ملے گا پھر جہنم ہے۔ نوجوان یہ اگر اپنی نوجوانی اللہ کے لیے وقف کر دے اور اللہ کے ہاں یہ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، اتنا قیمتی کہ اس کی آنکھ سے آنسو کا چھوٹا سا قطرہ جو نکلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بڑھ کر قیمتی۔ تو اللہ تبارک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خاص کر اپنی جوانی کو اور پھر جو جس عمر میں ہیں اپنی عمر کو، باقی ماندہ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو، اللہ کی اطاعت کے لیے دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔